جديد. فحياكم الله تعالى وجزاكم الله تعالى أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. داعين الله جل جلاله أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. رب ساحل ويسر ولا توسر علينا یا میسر کل عسیر. عزیز طلباء، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ لیسن آپ کے سامنے ہے، اور ہمارے آج کے سبق کے حوالے سے زیر مطالعہ احادیث جن کا آغاز انشاءاللہ تعالی بفضل اللہ 334 نمبر حدیث سے ہوگا، اور اس میں جیسا کہ آپ کو گزشتہ جو اسباق ہیں ان کے حوالے سے یہ بخوبی معلوم ہے کہ یہ باب و آداب الخلاء، یہ قضائے حاجت کے سلسلے میں جو آداب ہیں جو شریعت نے ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے، اس سلسلے میں احادیث ہیں. بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ کوئی بھی اس سے کسی کو مفر نہیں، اور کوئی اس سے مستثنا نہیں. کوئی مرد ہے یا عورت، کوئی بچہ ہے یا بچی، کوئی بوڑھا ہے یا جوان، تو سب کو اس معاملے سے سامنا ہوتا ہے. تو شریعت نے کوئی بھی معمولی سے معمولی بھی عمل نہیں چھوڑا جس میں اس نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو. یہ ترہ امتیاز ہے دین اسلام کا کہ شریعت نے ہمیں آداب زندگی سکھلائے ہیں، جہاں بینی جہاں بانی کے گر سارے بتلائے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم فوکس تو احادیث کے ترجمہ، اردو ترجمہ پر رکھیں گے، مگر کوئی خاص عبارت یا الفاظ کلمات جو کہ اہمیت کے حامل ہوں گے ان کی قدر وضاحت بھی کرتے چلیں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی ہوگی. وما توفیقنا الا باللہ. تو آتے ہیں باب و آداب الخلاء. آج میں معذرت خواہ ہوں کہ میری جتنی بھی اس سبق کے حوالے سے اپنا جو بھی لوازمات تھے وہ لاہور میں ہیں، تو ان ایکسپیکٹڈلی میں یہ لیسن لے رہا ہوں. اس لیے براہ راست میں بھی کوئی عام کتاب لے کے میں نے اس سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ چاہ رہا ہوں کہ میں کروں، تاکہ ہمارا یہ سبق مس نہ ہو. تو انشاءاللہ آئندہ اللہ کی توفیق سے ہم باقاعدہ اہتمام کریں گے. تو پہلی حدیث عزیز طلبہ ہمارے پاس ہے سیدنا ابو ایوب الانصاری. میں چاہوں گا کہ آپ سب کوئی بھی نسخہ مشکوٰۃ المصابیح کا لے کر آپ اس میں سے یہ احادیث کا ترجمہ آج دیکھ لیں، پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آئندہ پھر باقاعدہ سلائیڈ یا جو کتاب ہے وہ بھی میں شیئر کروں گا. عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتیتم الغائط، جب تم، الغائط سے مراد ہے قضائے حاجت کے لیے مخصوص جگہ جو لیٹرین یا بیت الخلاء جس کو عربی زبان میں بولتے ہیں، وہ مراد ہے. جب تم آؤ، اذا اتیتم الغائط، جب تم بیت الخلاء میں جاؤ قضائے حاجت کے لیے، فلا تستقبلوا القبلۃ، تو تم کیا کرو، تم اس بات کا خاص خیال رکھو کہ تم قبلہ رخ مت ہو، قبلہ کی طرف منہ نہ کرو. ولا تستدبروها، اور نہ قبلہ کی جانب پیٹھ کرو، منہ بھی نہیں کرنا، رخ بھی نہیں کرنا، اور پیٹھ بھی نہیں کرنی. ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن اس کے بجائے مشرق کی جانب منہ کرو یا مغرب کی جانب. اچھا جی، متفق علیہ. قال الشیخ الامام محی السنہ رحمہ اللہ،
امام محی السنہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حاضر حدیث و فی الصحراء، کہ یہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس کا تعلق کھلے میدان سے ہے، صحرا سے، جو آپ نے روکا ہے کہ لا تستقبلوها ولا تستدبروها، واما فی البنیان فلا باس لما رویہ۔ تو جہاں تک تعلق ہے بند کمرے میں یا لیٹرین کے اندر، جو کہ چاروں اطراف اور اوپر سے بھی وہ کلوز ہوتی ہے اور اس میں باقاعدہ دروازہ بھی ہوتا ہے، تو اس میں فلا باس لما رویہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں، جو روایات دیگر جو ہیں وہ روایت کی گئی ہیں اس بارے میں، جو اب آگے آئیں گی۔ تو معلوم یہ ہوا عزیز طلبا کہ یہ حکم صحرا کے لیے ہے، جیسا کہ آگے محی السنہ امام محی السنہ نے وضاحت بھی فرمائی۔ تو یہ اس میں ولاکن شرقو اور غربو، ہم اگر پاکستان میں جہاں رہتے ہیں اس کا حساب لحاظ رکھیں تو وہ بالکل الٹ بنتا ہے، لیکن مدینہ میں جو قبلہ ہے وہ جنوب کی طرف ہے، اور تو اس طرح شہر والوں کو مشرق اور مغرب کی طرف منہ اور پیٹھ نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دیا تھا۔ اچھا جی، آگے میرا خیال ہے کہ چونکہ حدیث پر فوکس ہے کہ اس کا ترجمہ ہی کیا جائے، فقہ الحدیث میں آپ انشاءاللہ احکامات الگ پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ نیکسٹ حدیث ہے 335، وان عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال کہتے ہیں ارتقیت فوق بیت حفصہ تھا، کہ میں چڑھا ایک بار حفصہ اپنی بہن کے گھر کی چھت پر۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں جو کہ حفصہ بنت عمر اپنی بہن کے گھر آئے، تو اس وقت یہ جو لیٹرین وغیرہ یا قضاء حاجت کے لیے، پیشاب وغیرہ کے لیے لوگ جو ہیں وہ کوٹھے کی چھت پر جو ہے وہ بنایا کرتے تھے اس کو، تاکہ پردہ بھی رہے اور الگ بھی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں چڑھا فوق بیت حفصہ تھا لباد حاجتی، اپنی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے، کو مجھے ضرورت پڑ گئی تو میں چھت پہ گیا۔ فرائی تو رسول اللہ، تو میں نے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یقضی حاجتہ، کہ آپ قضائے حاجت کر رہے تھے، مستدبرن القبلہ، مستدبرن القبلتی، مستقبل الشام۔ اللہ اکبر، یا پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مستدبرن القبلتا، کہ اپنا پیٹھ کرتے ہوئے قبلہ کی جانب اور منہ کیے ہوئے تھے شام کی جانب۔ ہاں، تو مدینہ میں آپ اگر السلام علیکم۔ اچھا، آپ لوگوں کو اسکرین شو ہو رہی ہے یہاں پہ؟ جی ہو رہی ہے۔ جی عزیز طلبہ، یہ کچھ انٹرنیٹ کی دسترازیاں شروع ہو رہی ہیں، آپ میرے ساتھ رہیے گا، اللہ پاک رحم فرمائے۔ آر یو لسننگ؟ جی الحمد للہ۔ الحمد للہ، چلو جتنا بھی ہم لے سکیں اللہ پاک ہماری اعانت فرمائے۔ ماشاء اللہ، یہ دیکھو سامنے آ گئی، اللہ آپ کی محنتوں کوششوں کو برابر فرمائے۔ تو ویری نائس۔
تو اپنا ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ ہمارا لیسن ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ جی سر، جی ہو رہی ہے۔ جی عزیز طلبہ، تو یہ حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اپنی بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پہ چڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پیشاب کرتے ہوئے۔ آپ اپنا قبلہ کی جانب آپ کی پیٹھ تھی اور شام کی جانب آپ کا منہ تھا۔ تو مدینہ میں یہ جب آپ جائیں تو بالکل مدینہ، بیت المقدس اور مسجد الحرام بالکل اپوزٹ، ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں۔ تو جب قبلہ بدلا تھا تو اسی طرح مسجد قبلہ تین میں ہم گئے، تو اسی طرح ہی استاد محترم نے میں وہ نقشہ کھینچ کر دکھایا، بنا کر، کہ جو امام تھے وہ پیچھے آ گئے اور مقتدی امام ادھر پھر گئے الٹے رخ اور مقتدی پیچھے آ گئے، تو ایک ہی نماز جو ہے وہ دو قبلوں کی جانب منہ کر کے پڑھی گئی، تو اس کو قبلہ تین کہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ کی طرف پشت کر کے گھر میں پیشاب وغیرہ کرنا درست ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر جس میں ائمہ کا اختلاف ہوا ہے علم کا آپ پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ صحیح یہی ہے، درست یہی ہے واللہ عالم، کہ میدان میں اگر ہو تو آدمی اس کا خیال رکھے، منہ بھی نہ کرے اور پیٹھ بھی نہ کرے، اور اگر لیٹرین میں ہو تو اس میں اس وقت اس کے لیے جائز ہے۔ اچھا جی، آگے ہم آتے ہیں۔ وان سلمانہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بڑی معروف ہے اور بڑی ہی یہ اپنا یاد رکھنے والی ہے۔ قالا کہتے ہیں نہانا یعنی رسول اللہ، ہمیں روکا، اور وہ مراد لے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، وہ مراد لے رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں روکا ان نستقبل القبلہ تھا، کہ ہم متوجہ ہوں یا رخ کریں قبلہ کی جانب، لغائطن پیشاب کے لیے، قضائے حاجت کرتے وقت، او بولن یا یعنی پخانہ یا پیشاب کے لیے، لغائط۔ اب یہ دونوں لفظ جب آ جائیں تو ایک سے مراد پاخانہ ہے یا بول، بول سے مراد پیشاب ہے۔ اچھا جی، او نستنجی، یا یہ کہ ہم استنجا کریں یعنی صفائی کریں، پاکیزگی، بالیمین دائیں ہاتھ سے، اس سے بھی روکا۔ او نستنجی یا باقل من ثلاثت حجار، یا یہ کہ ہم استنجا کریں تین پتھروں سے، یعنی تین مٹی کے ڈیلوں سے کم پر، کم کے ساتھ۔ او ان نستنجی برجیع او بعظم، یا یہ کہ ہم استنجا کریں رجین، کس لید کے ساتھ، یعنی گوبر لید جو ہوتی ہے، او بعظم یا کسی ہڈی کے ساتھ۔ تو لید انسان کی ہو، یا گوبر یا فضلہ وغیرہ یا کسی جانور کا، اسی طرح ہڈی انسان کی ہو یا کسی جانور وغیرہ کی، تو ان کے ساتھ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم استنجا کریں۔ تو یہ عزیز طلباء چیزیں ہیں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ہماری شریعت طاہرہ میں ان چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ
امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیوں کیا، کیونکہ وہ تو بیکار ایک چیز پڑی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ کیوں منع کیا گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جنوں کا کھانا ہے، جنات کا، اور اس میں خبردار کیا ہے کہ جو چیز بھی کھانے کی ہو اس کے ساتھ استنجا کرنا جائز نہیں۔ تو چونکہ ہڈی کھانے کی چیز تھی، اگرچہ وہ اب بوسیدہ ہو گئی یا بیکار ہو گئی، لیکن یہ اللہ پاک کی جو کھانے کی ایک چیز تھی، یا کہ جو ایک بچا ہوا حصہ تھا، اس کو استعمال کرنا صفائی کے لیے، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، آداب کے بھی خلاف ہے۔ اور اس کے ساتھ ادب والی چیزیں دوسری بھی ملا لیجئے، مثال کے طور پر کوئی اوراق ہیں، اوراق کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو، علمی کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہوں، اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہوں، آداب کی چیزیں، اگرچہ قرآن اور حدیث نہ بھی ہو لیکن آداب کی کوئی چیزیں ہوں، تو انسان کو بچنا چاہیے کہ وہ اس سے انہیں استعمال میں لائے۔ پیپر، ایسے پیپرز وغیرہ، مثلا کوئی اخبار ہے اس کو پرانی سمجھ کے آدمی جو ہے وہ اس سے صفائی کرے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح 3 ڈیلوں سے کم کا استعمال یہ بھی جائز نہیں۔ یہ پیشاب ہو یا پاخانہ کی جگہ، اس کو صاف کرنے کے لیے آپ نے، شریعت نے یہ ضابطہ پیش کیا ہے۔ اور یہ اس وقت تھا جب عزیز طلبہ لیٹرینیں کنیف نہیں تھے، آج تو ماشاءاللہ بڑی یہ سہولتیں ہیں، لیکن اس وقت یا جب ہم بچپن میں تھے تو اس وقت بھی بالکل کہیں کہیں خال خال کسی کے پاس کوئی پرومیننٹ لوگ ہوتے تھے بڑے ہی، جن کے گھر میں لیٹرینیں وغیرہ ہوتی تھیں، اور وہ بھی بہت کم، ایک آدھ۔ تو یہ مٹی جو ہے یہ اللہ پاک نے اتاری ہے طہارت کے لیے، جو خود طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ اور 3 ڈیلے اگر استعمال کر لیے جائیں، چھوٹا پیشاب ہو یا بڑا، تو اس وقت وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، اسے معمولی بھی ذہن میں خلش نہیں ہونی چاہیے کہ میری صفائی نہیں ہوئی، یا یہ کہیں کوئی گندگی یا پلید نہ ہو، نجاست نہ ہو، نہیں، اس مٹی نے اس کو پاک کر دیا۔ تو بہرحال یہ تو بات طے ہے کہ صفائی کرنے والا جو ہے وہ باشعور ہو، اور وہ یہ دیکھ سمجھ رہا ہو کہ میں نے صفائی کرنی ہے، تو وہ پھر اچھے طریقے سے صفائی کرے۔ اچھا، تو بہرحال یہ اور بھی آداب یہ ہیں، آگے حدیثوں میں آ رہے ہیں۔ اگلی حدیث میں آتے ہیں جو کہ 337 حدیث ہے۔ وان انس، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کان رسول اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا دخل الخلاء، جب آپ قضائے حاجت کرتے وقت لیٹرین میں یا بیت الخلاء میں تشریف لاتے، داخلہ، اذا داخلہ، یقول، تو کیا کہتے، کون سے الفاظ کہتے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث شیطانوں سے، یا مراد جنات بھی ہو سکتے ہیں جو کہ انویزیبل مخلوقات ہیں، والخبائث، اور شیطان جننیوں سے۔ تو اس سے مراد مؤنث مرد اور عورتیں جو کہ جن کا تعلق جنات اور شیطانوں سے ہوتا ہے، تو اللہ کی ان سے پناہ مانگی گی اس دعا میں، اور بڑی ہی جامع دعا ہے اور بالکل صحیح ہے، متفق علیہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ کم از کم یہ پڑھے، اس وقت پڑھے جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے، جب ارادہ کرے۔ تو اگر وہ لیٹرین ہے تو اس میں جانے داخل ہونے سے پہلے پہلے وہ پڑھ لے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر جنگل میں جائے تو عین اس وقت جب ارادہ کرے بیٹھنے کا، تو اس سے پہلے وہ یہ دعا پڑھ لے۔ عزیز طلبہ، برہنہ ہو کر جو ہے وہ، یا شرم گاہیں کھول کر یہ دعائیں پڑھنا، یہ اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا، یہ درست نہیں ہے، طریقہ غیر فطری ہے۔ آگے حدیث آتی ہے ہمارے پاس 338، بڑی ہی معروف حدیث ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اس کو زبانی یاد کر لیں۔ یہ میں نے بھی یاد کر لی تھی، ہمیں بھی استاد محترم نے بتایا تھا، تو واقعی ایک بہت بڑا واعظ ہے، بہت بڑا،
اور معاشرتی اعتبار سے اس کا عملی زندگی میں بڑا ہی اس کا کردار اور رول ہے، اور ہے بھی بالکل حدیث صحیح، متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کو آپ زبانی یاد کر لیں، گھر والوں کو بھی سنایا کریں اور انہیں ترغیب اور توجہ بھی دلائیں۔ وانی ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، قال کہتے ہیں مر النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، بے قبرین، دو قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، فقالا، تو آپ نے فرمایا، انہما لیعذبان، کہ بے شک یہ دونوں قبروں والے جو ہیں البتہ عذاب دیے جاتے ہیں، یعنی انہیں عذاب ہو رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، اور نہیں عذاب دیا جا رہا انہیں کسی بڑی بات یا بڑے گناہ یا جرم پر۔ جی، بڑے گناہ پہ یہ اللہ کے نبی کی زبان اقدس تو ہے، یہ حقیقت میں تو بڑے ہی ہیں، تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، کہ تم تو اس کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ معمولی چیز ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس عمل پر عذاب دیا جائے وہ کچھ چھوٹی تو نہیں نا، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ وما یعذبان کبیر، اور وہ نہیں عذاب دیے جا رہے تھے کسی بڑے جرم میں، کسی بڑے جرم کی پاداش میں۔ مطلب یہ کہ لوگوں کی نگاہ میں یہ بڑا نہیں سمجھا جاتا، حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اس پر وہ دونوں پکڑے ہوئے ہیں، تو اور لوگ اس کو بالکل معمولی سمجھ کے اپنی زندگی میں عام اس کا ارتکاب کرتے ہیں، ولیعذ باللہ۔ اما، تو آپ نے پھر آگے وضاحت فرمائی، اچھا کیا؟ اما احدہما، ان دونوں میں سے جو ایک تھا، فکان لا یستتر من البول، کہ وہ پیشاب کرتے وقت پیشاب سے بچتا نہیں تھا، اللہ اکبر، لا یستتر، بعض روایات میں الفاظ آئے ہیں لا یستنزہ من البول، یعنی بول سے، یعنی پیشاب کرتے وقت اپنے کپڑوں کو، جسم کو بچاتا نہیں تھا، لا یستتر من البول معنی وہی ہے۔ وفی روایت لمسلم لا یستنزہ من البول، یعنی امام مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں لا یستنزہ من البول، معنی مفہوم مراد یہ کی ہے کہ وہ بچتا نہیں تھا اس سے، یعنی پیشاب سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، کپڑوں کو نہیں محفوظ رکھتا تھا، پرواہ نہیں کرتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے، جو دوسرے کو عذاب دیا جا رہا ہے، پکڑا گیا ہے وہ، تو وہ فکان یمشی بن نمیمہ، تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ چگلی کے ساتھ چلتا تھا، یمشی بن نمیمہ، چگل خوری، جیسے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وہ بھی ہے نا کہ تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، بادشاہ ہو فقیر ہو، کوئی بھی ہو، لکل ہمزۃ لمزہ، ہر ایک تان زنی کرنے والا اور یا برائی کرنے والا اور تن و تشنیع کرنے والا یا چغل خور یا غیبت کرنے والا، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ثم اخذ جریدتن، یعنی تو یہ کیا کرتا تھا؟ چگلی کے ساتھ چلتا تھا، ولیعذ باللہ۔ ثم اخذ جریدتن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے ایک جریدتن رطبتن، ایک سبز ٹہنی جو ہے وہ پکڑی، وہ لی، یا کوئی اپنا جو درخت تھا اس کے پاس سے وہ اتاری یا اس سے توڑی، فشقہا بنصفین، تو اس کو آپ نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ثم غرز فی کل قبر، پھر ہر ایک ٹہنی جو ہے سبز، وہ جو دو قبریں تھیں ان میں سے ہر ایک قبر پر گاڑ دی، ثم غرز، پھر گاڑ دی، فی کل قبر، ہر قبر میں، واحدتن، ایک، قالو، یعنی ہر دو قبروں میں ایک قبر پر ایک جو ہے ٹہنی گاڑ دی، قالو، صحابہ نے جب یہ دیکھا کیونکہ وہ ساتھ تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لما صنعتا، آپ نے یہ
کیوں کیا ایسا عمل؟ لما صنعت ھذا، آپ نے یہ کیوں کیا؟ فقال، آپ نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، کہ شاید کہ تخفیف کر دی جائے ان دونوں سے عذاب کی، جب تک یہ دونوں ٹہنیاں جو ہیں وہ خشک نہ ہوئیں۔ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہ ہوں تو اس وقت تک شاید اللہ پاک ان کو، یعنی ٹہنیاں خشک ہونے تک ان کے عذاب پر اللہ پاک آسانی کر دے، تخفیف فرما دے، ہلکا کر دے۔ متفق علیہ۔ تو یہ دو جرم ہے عزیز طلبہ، اور اس میں بہت کچھ اہل علم نے لکھا ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ دو جرم یہاں ہیں، ایک تو چغل خوری، زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، دوسرا یہ کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ تو بہرحال آگے آتے ہیں 339 حدیث وان ابی ہریرہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللاعنین، کہ تم بچو دو لعنت زدہ کاموں سے، یعنی جو لعنت کا سبب ہیں ان سے بچو۔ قالوا، کہنے لگے یا کہا صحابہ نے، وما اللاعنان یا رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول وہ دو لعنت کا سبب کون سی چیزیں ہیں؟ قال الذی یتخلی فی طریق الناس وفی ظلہم، آپ نے پھر بعد میں ان کے کہنے پر یہ وضاحت فرمائی کہ وہ شخص یتخلا، جو کہ پیشاب کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی پاخانہ وغیرہ، فی طریق الناس، لوگوں کے راستے میں، او فی ظلہم، یا ان کے سائے کی جگہ میں۔ تو بہرحال اہل علم نے لکھا ہے یہاں کہ راستہ سے مراد یہاں وہ جگہ ہے جہاں سے اکثر لوگ گزرتے ہوں۔ ایک دو بار کوئی آدمی پردیسی کہیں کسی جگہ سے گزر جائے تو وہ راستہ نہیں ہوتا، تو وہ راستہ مراد نہیں کہ جس پر لوگ کبھی کبھی گزریں، بلکہ وہ جس سے اکثریت لوگوں کی گزرے اور وہاں نشانات پڑ جائیں اور باقاعدہ پگڈنڈی جو ہے وہ واضح نظر آ رہی ہو کہ یہ راستہ ہے۔ اسی طرح سائے سے مراد ایسا کوئی درخت کا سایہ نہیں ہے، یا کوئی دیوار کا سایہ، یا کوئی اور ایسی جگہ کہ جہاں لوگ مسافر گزرتے ہوئے سستا لیں، آرام کر لیں، بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، تو ایسی جگہ سے اجتناب برتنا چاہیے۔ وگرنہ اگر کوئی ایسی جگہ رسد درخت ہو جہاں کبھی کبھار کو بھولا بسرا شخص یا راہ بھٹکا ہوا کوئی آدمی اگر وہاں سے گزر جاتا ہے تو وہ مراد درخت نہیں ہے۔ عام وہ لوگ جس کے نیچے بیٹھتے اور سستاتے اور آرام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، باقی ماشاءاللہ اور بھی فوائد ہیں حدیث کے اندر۔ تو آگے چلتے ہیں۔ وان ابی قتادہ تھا، جب عزیز طلبہ ٹائم ہو تو مجھے ذرا بتا دیجئے گا کتنا ٹائم باقی ہے؟ جی، ابھی 10 منٹ ہے، ماشاءاللہ، میٹنگ آف۔ آف ہونے میں، چلو کوئی نہیں، 10 منٹ تک میں انشاءاللہ چلتا ہوں اللہ کے نام سے۔ وان ابی قتادہ تھا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا شرب احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ کوئی پینے کی چیز پی رہا ہو یا پینا چاہے، اذا، جب، جس وقت، فلا یتنفس فی الاناء، تو اسے چاہیے کہ وہ سانس نہ لے، فی الاناء، برتن میں، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، اور جب وہ بیت الخلاء میں آئے کوئی، فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ نہ چھوئے اپنی شرمگاہ کو اپنے داہنے ہاتھ سے۔ تو یہ اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں، اور بالکل انڈرسٹوڈ یہ چیزیں ہیں کہ یہ دونوں کام جو ہیں یہ ایک غیر فطری بھی ہیں، اور کسی کو بھی یہ اچھے نہیں لگتے، نہ بھاتے ہیں، انسان کی طبع جو ہے اس کے خلاف ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ پانی برتن میں پیتے وقت سانس لینا،
کبھی منہ سے کوئی ایسی چیز نکل آتی ہے، انسان جو ہے وہ خود خود ہی کراہت کرتا ہے، اور بقیہ پانی، یا اس وقت جب پانی پینے کے لیے بہت ہی لوگوں کو دور دور تک جانا پڑتا تھا، اور بیچارے مشکیزیں بھر کر پانی لاتے تھے پتہ نہیں کہاں کہاں سے، صحراؤں میں بھٹک بھٹک کر. تو اس وقت یہ پانی، آج کل تو چلو جی پانی اتنا وافر ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر کوئی ایسا معاملہ بن بھی جائے تو فوراً نکال کر کلی کرے گا اور نیا پانی پی لے لے گا. لیکن شریعت کے جو عزیز طلبہ احکامات ہیں وہ مبنی بر حکمت اور تا قیام قیامت ہیں، ان میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو آج بھی آپ کو ایسے علاقے مل جائیں گے جہاں یہی صورتحال ہے. بلکہ یہ میں نے سنا ہے، سنا کیا بلکہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ سندھ کے کچھ علاقے ہیں جو اتنے گرم ہیں کہ جب گرمی کی شدت ہوتی ہے جون جولائی کی، تو اس میں جو ٹرین کا جو ٹریک ہوتا ہے وہ اس کی جو لوہے کی فولادی لائنیں ہیں وہ پگھل کر ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور کئی حادثے ہو جاتے ہیں. تو ایسی جگہوں پہ جو ہے وہ پانی کا ملنا اتنا دشوار ہوتا ہے، اتنا کہ میں نے خود دیکھا کہ لوگ بیچارے چھپڑوں سے جوہڑوں سے پانی پینے کے لیے بھرتے ہیں، وہیں سے جانور اور کتے بلیاں بھی پانی پی رہے ہوتے ہیں. وہاں ہمارے بھائی جو ہیں مجاہد صاحب دارالسلام کے، ماشاءاللہ وہ وہاں گئے ہیں باقاعدہ، اور اب سندھ کے بعد علاقوں میں انہوں نے جا کے کنویں لگوائے ہیں. تو آج کل بھی یہ معاملہ ہے، ضروری تو نہیں کہ ہر جگہ یہ سہولت ہو پانی کی. تو اسی طرح پانی جو ہے اس کو ضائع نہ ہونے دے، برتن میں سانس نہ لے، کہ جو ہے اگر کسی اور نے پینا ہے تو اس کو کراہت ہوگی، یا خود اسے اپنے آپ کو کراہت ناپسندیدگی ہوگی، بقیہ وہ پھینک دے گا. اور اسی طرح فلا یمس ذکر و بے یمین ہے، تو اس حکم میں عورتیں بھی شامل ہیں کہ کوئی بھی اپنی جو شرم گاہ اس کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے. صفائی وغیرہ کا بھی آپ ذکر آپ نے پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے. آتے ہیں نیکسٹ حدیث ہے 341 ہمارے پاس. وان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فلیستنثر، جو شخص وضو کرے تو وہ پانی ناک میں ڈالے اور اس کی صفائی کرے. فلیستنثر. ومن استجمر، اور جو کوئی استنجا کرے، یعنی استجمار کہتے ہیں مٹی کے یا پتھروں کے ڈھیلوں سے صفائی کرنا. استجمار استفعال کے باب طلب ماخذ اس کا ہے. اور استجمارہ یستجمرو، استفعال یستفعلو، جو صفائی کرنا چاہے مٹی کے ڈیلے سے یا پتھر سے. فَلْيُوتِرْ، تو اسے چاہیے کہ وہ اوٹ یعنی طاق تعداد میں وہ لے، 1 یا 3. اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ صفائی نہیں ہوئی، بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، اصل تو یہ 3 سے زیادہ نہ کرے. لیکن اگر ضرورت محسوس کر رہا ہے اور اس کی صفائی نہیں ہو سکی کسی وجہ سے یا کسی سبب سے، تو وہ پھر طاق استعمال کرے، یعنی اوٹ ہی رکھے اس کو، اوڈ، اور اس کو کرے اس صفائی کے لیے. زیادہ بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے اپنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بتایا اس میں کوئی حکمت ہوگی. تو فرمایا کہ وہ طاق عدد جو ہے وہ لے. اچھا جی، مطلب یہ کہ 3 بھی لے سکتا ہے، 5 یا 7، اور ضرورت زیادہ پڑنے پر طاق ہی استعمال کرے. اچھا جی. وان انس، نیکسٹ حدیث ہے 342. 342 حدیث. وان انس، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. قال، کہتے ہیں، کان رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی آپ کی یہ عادت تھی، آپ کی یہ سنت طاہرہ تھی، معمول تھا. یدخل الخلاء، آپ بیت الخلاء جب جاتے، یدخل الخلاء، فاحمل انا، تو میں اٹھائے ہوئے ہوتا، میں خود کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا انس. تو انس آپ جانتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے نانہالی رشتہ داروں میں سے تھے.
सैयदना सैयदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो बनु नज्जार मदीना में थे आपके नानिहाली। तो इन्होंने आपकी आपकी वालदा ने इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए अपना वक्फ़ कर दिया, पैगम्बर पाक की खिदमत किया करें। तो कहते हैं मैं 10 साल तक अल्लाह के रसूल की खिदमत की। तो उस दौरान ये मामला होगा कि आपको मौका मिलता होगा खूब कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी और सफाई के लिए, पाकीज़गी के लिए, वज़ू के लिए पानी उठाया करते, ले जाया करते होंगे साथ साथ। तो आप जब दाखिल होते खला में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अहमिलु, तो मैं उठाया करता था, अना मैं, व गुलामुन, और एक और बच्चा नौजवान, एदावतन सुराही, में माइन पानी से, पानी की सुराही जिसे हम लोटा बोलते थे, उस समय मिट्टी के लोटे आज भी बाज़ इलाकों में देहातों में मौजूद हैं। तो उन मिट्टी के और लोहे के भी हुआ करते थे। तो मैं, तो इससे मुराद है पानी वाली सुराही। तो फरमाते हैं कि मैं और एक और बच्चा था नौजवान, वो उठाते इदावतम में माइन, पानी की सुराही या लोटा, व अनाज़तन, और एक नेज़ा भी, यस्तंजी बिलमा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तंजा फरमाते थे पानी के साथ। तो यहाँ अजीज़ तलबा, लड़के से मुराद तो अनस बिन मालिक हैं, और कहते हैं मैं, और लड़का नाम नहीं लिया, लेकिन इन गुलाम से मुराद कोई भी सहाबी हो सकते हैं जिनका ज़्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना ज़िक्र हुआ है हदीस में। मसलन अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, अबू हुरैरा हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला हैं। तो पहले इल्म ने कहा है कि इनमें से कोई भी हो सकता है, तो उन्होंने नाम नहीं लिया। अब एक अनासा तन से मुराद एक बर्छी या नेज़ा, ये भी आप लेते थे साथ जब आप इस्तिंजा के लिए जाते बैतुल खला में। ये क्या, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये क्यों लेते आप? वो इसलिए लेके जाते थे ताकि सख्त ज़मीन को ज़रा खोद लें और पेशाब करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छींटे ना पड़ें। तो ये आपकी गर्रो गायत होती थी कि आप साथ नेज़ा भी ले लेते थे, तो उससे आप ज़मीन को ज़रा खोद लेते अगर सख्त होती। लेकिन अगर सहरा होता, कोई रेत वगैरह ऑलरेडी होती, रमल वगैरह, तो फिर आपको ज़रूरत महसूस नहीं होती थी इसकी। तो बहरहाल ये मालूम होता है इस हदीस से कि किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम